جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ذرا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں ٹھیک سے دیکھ لوں۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے وہ مجھے بڑے پیار سے غور سے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں پر مجھے دیکھتے دیکھتے اس کے چہرے کے رنگ ہی بدلنے لگے، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نذیر، تم کون ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ مہرین: موہت شیرو کہاں ہے؟ موہت: پتہ نہیں یار، پی این بلانے آیا تھا کہ کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ اس کے بعد سے ہی وہ واپس نہیں آیا اور فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ مہرین: کہاں چلا گیا وہ؟ زینت: پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بائیک بھی یہیں کھڑی ہے، اوپر سے فون بھی نہیں اٹھا رہا، کئی بار ٹرائی کر چکی ہوں، اٹھائے گا کیسے؟ اس کا فون تو یہ رہا، ادھر آڈیٹوریم میں ہی بھول گیا تھا وہ اپنا موبائل۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے پہچان لیا، ورنہ کوئی اور ہی لے جاتا۔ ندیم: 2 لیکچرز لگانے کے بعد سے ہی کلاس سے غائب تھا، مگر اس بات پر ریما اور مہرین نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں شیرو کا موبائل دیکھ کر سب کو ایک بار ٹینشن تو ہو گئی کہ آخر شیرو کدھر ہے اور اس کا فون آڈیٹوریم میں کیسے؟ رحیلہ: شیرو کا فون آڈیٹوریم میں کیسے پہنچا؟ وہ تو وہاں جاتا نہیں۔ ندیم: وہ وہاں گیا تھا، میں نے خود اسے وہاں دیکھا تھا، مگر یہ موبائل کیسے وہاں رہ گیا یہ نہیں پتا۔ وہ تو اب میری نظر پڑی تو یہ فون رنگ ہو رہا تھا، سائیڈ میں پڑا ہوا تھا، میں ابھی ادھر ہی تھا نا آج۔ زینت: مگر وہ گیا کہاں؟ میں ابھی پی این سے پوچھ کر آتی ہوں کہ اس سے کون ملنے آیا تھا۔ موہت: میں بھی چلتا ہوں۔ موہت اور زینت دونوں ایڈمن بلاک کی طرف تیز قدموں سے چلے گئے۔ ادھر پیچھے ریما، مہرین، رحیلہ تینوں کے چہروں پر پریشانی کی لکیریں تھیں۔ مہرین بیچاری تو ایسے دکھ رہی تھی کہ ابھی رو دے گی۔ ریما: تم فکر مت کرو، یہیں کہیں ہوگا، کہاں جائے گا؟ ریما پریشانی میں تو خود تھی، مگر وہ مہرین کو دکھی ہوتے دیکھ کر اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ مناہل: چلو یار، چل کر کینٹین میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ ندیم: ہاں صحیح کہا، ویسے شیرو نے تو رحیلہ جی کے ساتھ ہی جانا ہے، تو پھر مہرین کو تو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو مہرین، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مہرین: مجھے کہیں نہیں جانا اور تم بھی چلے جاؤ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ مہرین اندر ہی اندر پہلے ہی خود کو قصوروار مان رہی تھی شیرو کی بے رخی کا، اور اب ندیم کی یہ بات اسے ناگوار گزری۔ مہرین اپنے ایموشن سنبھال نہ پائی اور غصے میں پھٹ پڑی۔ اس کو ایسے غصہ کرتا دیکھ کر ندیم حیران ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مہرین ایسے ریئیکٹ کرے گی، جبکہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ آج تو مہرین ضرور اس کے ساتھ بیٹھ کر گھر تک جائے گی۔ مناہل: یار تم ندیم پر غصہ کیوں کر رہی ہو؟ شیرو کا غصہ اب اس پر تو مت نکالو، وہ پتہ نہیں اب کہاں کس کے ساتھ گھوم رہا ہے اور تم پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گا نا وہ۔ رحیلہ: مناہل پلیز، تم اس بات میں مت پڑو، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمیں فکر کیوں نہیں ہوگی؟
رحیلہ جو کہ کم بولتی تھی اس کے سخت تیور دیکھ کر ندیم جلدی سے بولا، ندیم ارے آپ فکر مت کرو، میں بھی جاتا ہوں، پتہ کرتا ہوں جا کر۔ ندیم ابھی جا رہا تھا کہ موہت اور زینت واپس آ گئے۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، وہ ایڈوکیٹ گلناز نذیر کے ساتھ گیا ہے، میری بات ہوئی ہے اس سے، اس نے بولا ہے کہ اسے تھوڑی دیر اور لگے گی، ہم سب گھر چلے جائیں۔ چلو میرین چلیے۔ باجی میں آپ دونوں کو گھر چھوڑ دیتی ہوں اور یہ اس کا موبائل آپ ہی رکھ لو۔ رحیلہ تمہاری بات کیسی ہوئی اس سے؟ زینت میرے پاس ان کا نمبر ہے، ہم ساتھ ہی میں تو ملے تھے ان سے، وہ شیرو کو اپنا آفس دکھانے لے گئی ہیں۔ ندیم لو اب تو ہوگی پریشانی دور، مہرین کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مہرین نہیں، میں زینت کے ساتھ چلی جاؤں گی، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چلو باجی۔ ندیم کے ارمانوں پر پانی پھرتے ہوئے مہرین رحیلہ اور زینت کے ساتھ چلی گئی۔ ندیم مایوس سا رہ گیا۔ موہت نے مناہل کو لے کر چل پڑا اور ریما ثمینہ کی طرف چلی گئی۔ ندیم من ہی من میں بس اب کچھ دنوں کی بات ہے مہرین ڈارلنگ، شیرو کو تو اس کالج سے ہی دفع کروا دوں گا میں اور سب اس کے، بس کچھ دن اور چل ندیم، ہم کام شروع کرتے ہیں آج سے ہی۔ کیا ہوا پاپا، آپ اسے ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں شیرو کی فیملی کو؟ گلناز نذیر میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اپنے پاپا نذیر چودھری سے وہ سوال پوچھنے لگی جو میرے من میں ایک دم سے پیدا ہو گئے تھے۔ نذیر بیٹا، مجھے لگتا ہے جیسے میں اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، اگر اس کا چہرہ اپنے باپ پر گیا ہے تو بتاؤ بیٹا تم کس کے بیٹے ہو؟ شیرو جی میرے بابا کا نام سرور ہے اور ماں کا نام نائلہ، ہم فلاں گاؤں میں رہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں میرے بابا کو؟ میرا جواب سن کر نذیر چودھری نے سکون کی سانس لی، مگر لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی اس کے من میں کوئی بات ہے۔ میں نے اپنے اصلی ماں باپ کا نام اس لیے نہیں بتایا کیونکہ انکل نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا، اوپر سے نذیر چودھری میرے پاپا کو اچھے سے جانتے ہیں اور سکندر خان کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے سچ بتانا شاید یہاں کسی کو بھی پسند نہ آتا۔ نذیر چودھری میرا جواب سن کر کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر ان کے ایکسپریشن ایک دم سے بدلے اور چہرے سے لگ رہا تھا جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ نذیر تم مجھے ذرا اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ گے؟ گلناز آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں، بات کیا ہے پاپا؟ نذیر ارے کچھ نہیں بیٹا، بس کچھ یاد آ گیا، مجھے لگتا ہے میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، ویسے شاہد صاحب سے تمہاری جان پہچان کیسے ہے؟ گلناز بتا رہی تھی تم ان کے ساتھ گئے تھے وہاں یتیم خانے میں۔ شیرو یہ لیجئے میرا آئی ڈی کارڈ، موہت میرے ساتھ پڑھتا ہے اور میرا بیسٹ فرینڈ ہے، شاہد انکل اس کے بابا ہیں، اس لیے ان کے گھر آنا جانا ہے میرا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نذیر وجہ ضرور جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں واقعی میں سرور نائلہ کا بیٹا ہوں یا محمود اور رضیہ کا۔ میں نے آئی ڈی کارڈ اس لیے دکھا دیا کیونکہ میرے سارے ڈاکومنٹس پر تو ماں باپ کا نام سرور اور نائلہ تھا۔ نذیر چودھری نے آئی ڈی کارڈ کو اچھے سے دیکھا
اور پھر مجھے کاٹ پکڑا دیا۔ نذیر: میں 1-2 بار ملا ہوں تمہارے پاپا سے، مگر چھوڑو، مجھے خوشی ہوگی اگر تمہارے ماں باپ سے پھر ایک بار مل سکوں۔ گلناز: بابا آپ کیسے جانتے ہیں شیرو کے موم ڈیڈ کو؟ نذیر: بہت سال پہلے ملا تھا میں ان سے، اس کے بعد کبھی ملنا نہیں ہوا، مگر لگتا ہے اب ان سے ملنا پڑے گا۔ ان کا بھی تو شکریہ ادا کرنا ہے نا کہ ان کے اس بیٹے نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ شیرو: انکل آپ بھی نا، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا اوپر والے نے کیا۔ گلناز: تم تو ہمیشہ ہی کہو گے۔ چلیے پاپا بیٹھیں۔ ویسے شاہد انکل سے آپ لاسٹ ٹائم کب ملے تھے؟ نذیر: کافی دیر ہو گئی ہے بیٹا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گلناز: اس لیے کہ وہ اور ان کی فیملی یہاں پر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو ان سے ایک بار مل لینا چاہیے۔ ابھی تو آپ یہیں ہیں۔ نذیر: ہاں بیٹا، مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک بار ان سے ملنا پڑے گا۔ یہ بات نذیر چودھری نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہی۔ اس کے بعد ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے اور گلناز میرے بار بار کہنے پر لنچ کروانے کے بعد ہی مجھے واپس کالج چھوڑنے آئی اور مجھ سے پھر ملنے کا وعدہ لے کر واپس چلی گئی۔ اور میں بھی گھر واپس آ گیا۔ صابرہ خالہ لنچ باہر کر کے آنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ضرور ہوئی تھی، مگر زیادہ کچھ نہیں کہا۔ باجی سے فون لے کر میں نے انکل کو نذیر چودھری کے بارے میں سب بتا دیا۔ پہلے تو وہ بھی شاک ہوئے، مگر پھر انہوں نے ہر ایک بات جاننے کے بعد مجھ سے یہی کہا کہ میں اس سے دور رہوں۔ میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ وہ میرے لیے فکر مند ہیں۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر سمینا آنٹی کی طرف چل پڑا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، کھانا بھی نہیں کھایا تم نے، کچھ بات ہوئی ہے کیا کالج میں؟ نکھت مہرین کے کمرے میں اس سے بات کرنے آئی تھی، کیونکہ مہرین نے آج کھانا نہیں کھایا تھا اور سر درد کا بہانہ بنا کر جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں تھی۔ مگر ایک ماں کا دل آخر اپنی بیٹی کی پریشانی میں خود ہی بے چین ہو گیا، جو کچھ دنوں سے اس سے ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی سوتن ہو۔ مہرین بنا چینج کیے ابھی بھی انہی کپڑوں میں تھی جو کالج پہن کر گئی تھی اور بیڈ پر لیٹی بس چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ نکھت مہرین کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور مہرین کے ماتھے کو سہلاتے ہوئے اس سے بات کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا شیرو اس سے غصہ ہو گیا ہے اور وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ مہرین: کچھ نہیں امی، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی آج تھوڑا سا درد ہے۔ نکھت: ماں ہوں تمہاری، مجھ سے جھوٹ مت بول سمجھی، اور میں اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتی ہوں۔ چل بتا بات کیا ہے؟ مہرین: ماں مجھے اس فنکشن کانٹیسٹ میں حصہ نہیں لینا۔ نکھت: ایسا تم کیوں کہہ رہی ہو؟ مہرین: پتہ نہیں، مگر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے شیرو اس بات سے ناراض ہے، وہ کل سے مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ نکھت مہرین کی بات سن کر مسکرا دی۔ نکھت مہرین کی بات سن کر مسکرائی۔ ویسے تو شیرو ہی دونوں ماں بیٹی
کے بیچ دوری کی وجہ بنتا جا رہا تھا، مگر اس وقت نکھت کے من میں ممتا بھری تھی۔ دیکھا تو اس لیے پریشان ہو رہی تھی۔ مہرین، میری گڑیا، تو بھی نا ایک دم پاگل ہے۔ اس نے تجھ سے کہا کیا؟ اسے یہ پسند نہیں۔ جانتی ہو تیری خالہ خود ایسے فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ اسے کیا پتہ اس بارے میں؟ آنے دے، میں اس سے بات کروں گی۔ دیکھنا جب اسے پتہ چلے گا تو خود ہی کہے گا کہ مہرین تم اس فنکشن میں ضرور حصہ لو اور جیت کر دکھاؤ گی انہیں۔ کہتے ہی آخری لائن شیرو کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہی تو مہرین کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہرین، سچ ماں خالہ سچ میں ایسا کرتی تھیں؟ نکھت، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے نا ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہی ہیں۔ رضیہ کو اچھا لگتا تھا کہ وہ خود اپنی پہچان بنائے اور لوگوں کی بھیڑ کا حصہ بننے کے بجائے ان سے الگ اپنا مقام بنائے، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ تم بھی ان کی طرح بنو۔ مہرین، سچ خالہ ایسا چاہتی تھیں؟ نکھت، ہاں میری بچی، وہ چاہتی تھیں کہ تم ان کے جیسی بنو۔ نکھت اپنی بات کہتے کہتے جذباتی ہونے لگی، جسے دیکھ کر مہرین نے نکھت کو گلے سے لگا لیا۔ مہرین، مت رو ماں، آپ روتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نکھت، اس کی فکر تم مت کرو، وہ کچھ زیادہ ہی بولا ہے۔ مہرین، ٹھیک ہے، تو اب آپ ہی اس سے بات کرنا، مجھ سے تو بات نہیں کر رہا کل سے۔ نکھت، آنے دے اس کے کان میں کھینچتی ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ مہرین اب مسکرا کر اٹھ گئی۔ اس کی ساری فکر ایک پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی باتیں سن کر نکھت کچن کی طرف چلی گئی کھانا لگانے، اور مہرین اچھلتے ہوئے باتھ روم میں چہرے کو دھوتے ہوئے جب شیشے میں خود کو دیکھا تو شیرو کو یاد کرتے ہوئے بولی، اچھے سے کان کھینچنا امی، اس بدھو کے، خود کو سمجھتا کیا ہے، بات بات پر ناراض ہو جاتا ہے، کم سے کم بات تو کرے، اگر اتنا ہی پیار ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ مہرین تم صرف میری ہو، پھر اس کے لیے یہ فنکشن کیا، اپنی سانس تک چھوڑ دوں گی۔ اپنی ہی باتوں پر خود ہی شرماتے، شیشے پر پانی کے بوندیں مارتے ہوئے چنچل ہرن کی طرح باتھ روم میں بھاگ کر پھر سے کمرے میں آ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے تم آج؟ ریما بتا رہی تھی کوئی گلناز نذیر تمہیں لے کر گئی تھی کالج سے۔ کون ہے وہ؟ شام کو جب میں ثمینہ آنٹی کے گھر پہنچا تو ثمینہ آنٹی مجھے پاس بٹھا کر سوال پوچھنے لگیں۔ ریما کو خود انہوں نے کچن میں بھیج دیا تھا اور اسماء چچی پہلے سے ہی کچن میں تھیں۔ شیرو، مجھے بھی آپ سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ آپ نذیر چودھری کو جانتی ہیں نا؟ میری بات سن کر پہلے تو آنٹی سوچ میں پڑ گئیں، مگر پھر چونک کر بولیں، ثمینہ تو یہ نذیر چودھری کی بیٹی ہے، میں تو بھول ہی گئی تھی کل۔ گلناز نذیر اس کی بیٹی کا نام تھا۔ تم اسے کہاں ملے تھے؟ کیا نذیر چودھری بھی تم سے ملا تھا؟ کہیں تم نے اسے اپنے بارے میں بتا تو نہیں دیا؟ شیرو، ارے ارے، آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں تو بس آپ سے یہ پوچھا تھا
کہ آپ نذیر چودھری کو جانتی ہیں یا نہیں، مگر آپ گھبرانے لگ گئیں۔ گلناز نذیر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تو تھا، یہ وہی لڑکی ہے جو حادثاتی طور پر ملی تھی جب کچھ گنڈے اس کو پریشان کر رہے تھے۔ اب وہ اسی شہر میں ہے، تو آج وہ اپنے آفس مجھے دکھانے لے گئی تھی۔ وہیں پر میری ملاقات نذیر چودھری سے بھی ہو گئی۔ ثمینہ، اس نے تمہیں پہچانا تو نہیں؟ تم نے کچھ بتایا تو نہیں؟ شیرو: آنٹی، آپ نا بہت جلد گھبرا جاتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور میں کسی کو کچھ کیوں بتاؤں گا؟ ہاں، اس نے میری شکل دیکھ کر ایک بار تو جھٹکا لگا، اور پھر وہ مجھ سے میرے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ثمینہ: میں جانتی تھی وہ ضرور پہچان لے گا، تم دکھتے بھی تو بھیا جیسے ہو۔ شیرو: ارے آگے تو سنیے۔ میں نے اسے اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا اور اپنی ID کارڈ بھی دکھایا جس پر ان کا نام ہے۔ اب بتائیے وہ کیسے پہچانے گا؟ ایک جیسے دنیا میں اور بھی تو لوگ ہوتے ہیں۔ وہ چھوڑیے، اور مجھے اس نذیر چودھری کے بارے میں بتائیے جو بھی آپ کو پتہ ہے۔